الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن دخل الماء من جانب خرج من جانب قال أبو بكر بن سعيد الأعمش لا يطهر ما لم يخرج مثل ما كان فيه 3 مرات كالقصعة. وقال غيره لا يطهر ما لم يخرج مثل ما كان فيه مرة واحدة. وقال أبو جعفر الدواني يطهر بمجرد الدخول من جانب والخروج من جانب فإن لم يخرج مثل ما كان في الحوض. وهو اختیار الصدر الشہید. حوضوں کے متعلق مسئلے ہیں مشکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل بھائی معنی پر نقشہ ذہن میں ہے نا بچوں کے جو چیزیں دیکھی ہوئی نہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ متن ہے نا فین داخل الماء من جانب حوض صغیر. تو مسئلہ یہ ہے چھوٹا حوض ہے. چھوٹا حوض کون ہوتا ہے؟ جو دا در دا سے کم ہوتا ہے. حوض صغیر ہے چھوٹا جا حوض ہے. تو ایک جانب سے پانی داخل ہو رہا ہے اور دوسری جانب سے پانی داخل ہو رہا ہے. لیکن صورت یہ اصل میں وہ متن ہے پہلے اس میں نہیں ہے. اصل میں کہ چھوٹا حوض ہے اس میں پانی ہے اور اس کا پانی قد تنجس ماؤہ، اس کا پانی نجس ہے. چھوٹے حوض میں پانی ہے اور وہ پانی نجس ہے. جزی یہ ہے یہ جو حوض ہے جس کا چھوٹا حوض جس کا پانی نجس ہے. اب صورت یہ بنی کہ پانی داخل ہوا ایک جانب سے داخل ہوا اور دوسری جانب سے نکل گیا. نکلنے کے بعد اس میں پانی جو کھڑا ہے اب پانی داخل ہوا پیچھے سے آگے سے نکل گیا، پیچھے سے رک گیا آگے نکل گیا. یہ پھر اس میں پانی کھڑا ہے. ایک اب یہ نالے کی شکل اختیار کر گیا پھر تو پانی جاری ہو گیا نا، پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بات سمجھیے. پانی داخل ہوا اور آگے سے پیچھے سے ختم آگے سے بھی ختم. پھر جو پانی اب درمیان میں ہے اس میں یہ پانی اب پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا، مسئلہ یہ ہے. بات سمجھیے. اگر جاری ہو جائے نا پیچھے سے آ رہا ہے آگے سے نکل رہا ہے تو پھر تو یہ خام پانی جاری بن گیا ہے جی. بات سمجھیے. تو آیا یہ پانی جو اس میں ہے یہ نہ پاک ہوا ہے کہ نہیں؟ پہلے تو نجس تھا، یہ تو یقین ہے کہ کیا ہے اب یہ پانی پیچھے سے داخل ہوا آگے سے نکل گیا تو یہ جو درمیان میں پانی ہے یہ پاک ہوا ہے یا نہیں؟ اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول ہے ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ فرماتے ہیں نہیں پاک ہوگا کون؟ یہ حوض صغیر. ما بمانا داما، جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو تھا اس حوض صغیر میں 3 مرتبہ. اندے وچ جڑا پانی ہے نا فرض کیتا بے اے وے 50 کلو تے پچھوں 150 کلو پانی ہور وچ پوے، سمجھ آئی؟ تے پھر پاک ہونے. یعنی اینا پانی 3 باری اگر نکلے تے پھر اے گل سمجھی. لہذا پس ہوگا یہ غسل اس پانی کا، غسل نہیں، غسل صرف زیرو کا ہوتا ہے. اس کا دھونا ہو جائے گا جیسا کہ پیالہ مثال دی ہے کہ جیسا کہ پیالہ جب نجس ہو جائے تو اس کو پاک کیا جاتا ہے 3 مرتبہ دھو کر. گویا چھوٹا حوض پیالے کی مثل ہے. اب اس میں 3 مرتبہ اتنا پانی ہو کر گزر جائے تو یہ پانی اس کا پاک ہو جائے گا. یہ ہے پہلا. وقال غیرہ، ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ عنہ کے غیر نے فرمایا ہے یعنی اور فقہا نے کہ نہیں پاک ہوگا حوض صغیر
جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے اس حوض میں ایک مرتبہ. اتنا پانی اور داخل ہو جائے تو یہ آگے نکل جائے گا، جتنا اس میں ہے اتنا آگے نکل جائے تو یہ پانی پاک ہے، یہ پانی. تیسرا قول. اور امام ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پاک ہو جائے گا یہ حوض صغیر صرف دخول کے ساتھ ایک جانب سے اور خروج کے ساتھ دوسری جانب سے. ادھر سے پانی داخل ہوا، ادھر سے نکلنا شروع ہو گیا تو یہ درمیان والا پانی پاک ہو گیا. اگرچہ نہ نکلے مثل اس پانی کے جو تھا حوض میں، کم ہی نکل جائے، لیکن جب داخل ہوا اور آگے سے نکلنا بھی شروع ہو گیا تو لہذا یہ پانی پاک ہو. اور یہ جو قول ہے ابو جعفر کا یہی اختیار ہے صدر الشہید حسام الدین کا. ان بزرگوں کی دلیل یہ ہے اس لیے کہ اس وقت ہو گیا ہے یہ چھوٹے حوض والا پانی جاری، اور جاری کا حکم یہ ہے کہ نہیں نجس ہوتا جب تک نہ متغیر ہو نجاست کے ساتھ. اور کلام اس پانی میں ہے جو متغیر نہیں ہوا. پانی نجس ہے، اس میں نجاست نظر نہیں آ رہی ہے. اگر مری ہے تو پھر تو جہاں نظر آ رہی وہ تو نجس ہے ہی ہے، اگرچہ سمندری کیوں نہ ہو. جی بات سمجھیے. تو صورت یہ ہے کہ نجاست غیر مری ہے. جی گل سمجھیا. تو فتویٰ نہیں بیان کیا، غالباً یہ اختیار سے اشارہ کیا ہے کہ تیسرے قول کو ترجیح ہے کہ جب پانی داخل ہوا اور آگے سے نکلنا شروع ہو گیا تب یہ درمیان والا پاک ہے. بات سمجھیے. درمیان والا جب آگے سے نکلنا شروع ہو جائے تو پانی پاک ہو گیا درمیان والا. اب یہ جاری کے حکم میں ہو گئے، جاری کے حکم میں ہو گئے ہیں. بعض کہتے ہیں جب تک اس سے یعنی وہ پیچھے ختم نہ ہو، پانی داخل ہوا آگے سے نکلنا شروع ہو گیا تو پہلا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک اس سے پیچھے سے پانی آئے اور جتنا پانی یہ ہے یہ 3 مرتبہ اتنا پانی آگے نکل چکا ہو تب یہ پاک ہے. تو دوسرا قول کیا ہے؟ اتنا پانی آگے نکل جائے تو. اور تیسرا قول کیا ہے؟ جو ہی پانی داخل ہوا آگے نکلنا شروع ہو گیا تو فوراً یہ پاک ہے. گل سمجھیے. کیونکہ اب یہ کیا بن گئے؟ پانی جاری ہو گیا، جاری پانی کے حکم میں ہو گئے. بات سمجھی. مثلا نکے نکے ٹوئے ہوں نے صاف پانی دے، انہیں کسی کتے منہ پایا ہے تو پانی پلیت ہو گیا. پچھوں بارش پئی پانی چل پے، پچھوں اتنے نہیں پئی پیچھے کرے بارش پئی پانی آیا روڑ کے تو وہ نالے دی شکل وچ پانی وچ داخل ہویا تو نکلنا شروع ہو گئے. ہن اے جن رکیا پانی یہ فوراً کیے پاک ہو گئے. گل سمجھی. بس اگر داخل ہو پانی حوض، یہ سارا متن ہے، حوض صغیر کی جانب سے کہ کان قد تنجس ماؤہ، کہ تحقیق نجس ہو چکا تھا پانی اس کا. اس حوض صغیر میں ایک جانب سے پاک پانی داخل ہوا اور نکل گیا دوسری جانب سے، مطلب جاری ہو گیا. تو فرمایا ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پاک ہوگا. کون؟ وہ حوض صغیر، مراد وہ پانی جو تھوڑا ہے، جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے اس حوض میں، جب تک نہ نکلے مثل اس کے 3 مرتبہ تو پس ہو جائے گا یہ 3 مرتبہ پانی نکلنا غسل اس کا، جیسا کہ پیالہ، کیونکہ دھویا جاتا ہے پیالہ جب نجس ہو جائے 3 مرتبہ. یہ علیحدہ مسئلہ، آگے مسئلے آ جائیں گے، برتن پلید ہو جائے تو دھونے کا طریقہ کیا ہے، سمجھائی؟ وہ علیحدہ تفصیل آگے آئے گی، لیکن صرف یہاں بطور مقیس لہ ذکر کیا ہے.
اور فرمایا ہے حضرت ابو بکر بن سعید اعمش کے غیر نے، ابو بکر بن سعید نہیں پاک ہوگا جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض صغیر میں ایک مرتبہ۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اور فرمایا ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک ہو جائے گا صرف دخول کے ساتھ ایک جانب سے اور خروج کے ساتھ دوسری جانب سے، صرف اس کے ساتھ، اگرچہ نہ نکلے مثل اس پانی کے جو تھا حوض میں۔ اور یہ کون؟ یعنی قول ابو جعفر اختیار ہے صدر الشہید حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بس اگر داخل ہو پانی ایک جانب سے حوض صغیر کی ایک جانب سے، تحقیق نجس ہو چکا تھا پانی اس کا، یہ متن نال سارا جوڑنا جی، اور نکلے پانی دوسری جانب سے، تو فرمایا ہے حضرت ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں پاک ہوگا پانی جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض میں 3 مرتبہ جیسا کہ پیالہ۔ اور فرمایا ہے حضرت ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر نے نہیں پاک ہوگا پانی جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض صغیر میں 1 مرتبہ۔ اور فرمایا ہے حضرت ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک ہو جائے گا پانی صرف دخول کے ساتھ ایک جانب سے اور خروج کے ساتھ دوسری جانب سے، اور اگرچہ نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض میں۔ اور یہ اختیار ہے صدر الشہید حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مانا کرتے رہو۔ بس اگر داخل ہو پانی حوض صغیر کی ایک جانب سے، تحقیق نجس ہو چکا تھا پانی اس کا، اور نکلے پانی دوسری جانب سے، تو فرمایا ہے حضرت ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پاک ہوگا پانی جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض صغیر میں 3 مرتبہ جیسا کہ پیالہ۔ اور تو یہ 3 مرتبہ اس کا غسل ہے جی، جیسا کہ پیالے کو 3 مرتبہ دھویا جاتا ہے جب نجس ہو جائے تو۔ اور فرمایا ہے حضرت ابو بکر بن سعید اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر نے نہیں پاک ہوگا پانی جب تک نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض صغیر میں 1 مرتبہ۔ اور فرمایا ہے حضرت ابو جعفر ہندوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک ہو جائے گا پانی اور اگرچہ نہ نکلے مثل اس پانی کے جو ہے حوض صغیر میں۔ اور یہ اختیار ہے صدر الشہید حسام الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آگے حوض صغیر سمجھی بھائی، دا در دا سے کم پانی ہے نا تو وہ نجس ہے۔ سننا، اوپر سے پانی داخل ہونا شروع ہو گیا پاک، آگے سے نکل نہیں رہا، تو وہ کل آپ نے پڑھا ہے کہ قلیل نجس میں جب داخل ہو، اگرچہ دا در دا بھی ہو جائے تب بھی وہ کیا ہے؟ نجس ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آگے سے نکلنا شروع ہو گیا تو یہ جاری کے حکم میں ہو گیا۔ اب یہ جو درمیان والا پانی ہے، پیچھے سے پانی داخل ہوا، آگے سے نکلنا شروع ہو گیا، تو یہ بندہ یہاں بیٹھ کر ابھی وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھیے۔ اس میں 3 قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پیچھے سے پانی اتنا داخل اور آگے اتنا نکلے کہ گویا کہ 3 مرتبہ آگے نکل چکا ہے، تب یہاں بیٹھ کر وضو کر سکتا ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ کہ 1 مرتبہ اتنا نکل جائے جتنا اس میں ہے، تب یہاں بیٹھ کر وضو کر سکتا ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ جب آگے سے نکلنا شروع ہو گیا تو یہ جاری بن گیا، ابھی وضو کر سکتا ہے۔ گل سمجھیے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اختیار تیسرا قول ہے۔ اب جاری بن گئے، اب اگر پیچھے سے بند کر دیا جائے، آگے جو نکلنا ہے وہ تو خود بخود بند ہو جائے گا، تب یہ پانی کیا ہوگا؟ اب یہ پانی پاک ہے، جو بچ گیا پاک ہے۔ اب نئے سرے کو نجاست گرے گی تو یہ پکڑنا، یہ کیا ہو گیا؟ مقصد یہ ہے جی۔ ہاں بشابہ
حوض صغير يدخل فيه الماء من جانب ويخرج من جانب ان كان الحوض 4 في 4 ਇਹ ਖਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਹੌਜ਼ ਸਗੀਰ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੂਬਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਖਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ جی ان كان الحوض 4 في 4 فما دونه يجوز لان الظاهر ان الماء المستعمل لا يستقر في مثله بل يدور حوله ثم يخرج وان كان اكثر فيكون كالجاري وان كان الحوض اكثر من ذلك صبر کر مسئلہ جی دھیان کرنا حوض صغیر داخل ہوا اس میں پانی ایک وہ پانی پاک ہے حوض صغیر کا حوض صغیر کا پانی پاک ہے اور پانی حوض صغیر میں جو ہے اس سے نکال کر علیحدہ وضو کریں اس میں تو شک نہیں ہے وضو اوپر بیٹھ کر کریں اور مستعمل پانی اس میں گرے یہ حوض صغیر میں جائز نہیں ہوتا بات سمجھیے اب مسئلہ سمجھے حوض صغیر ہے داخل ہو رہا ہے اس میں پانی ایک جانب سے اور نکل رہا ہے دوسری جانب سے کیا جائز ہے وضو اس حوض صغیر میں یا نہیں ان ایک کنارے تے بہ کے بندہ وضو کرے پیچھے سے بھی پاک ہویا ہے کہ نہیں وہ اور مسئلہ ہے پانی حوض صغیر کا پاک ہے یہاں بیٹھ کر وضو کرے اور مستعمل اس میں گرے یہ جائز نہیں ہے صورت یہ ہے کہ پانی پیچھے سے داخل ہونا شروع ہو گیا اور آگے سے نکلنا اب اس پر بیٹھ کر وضو کرے اور مستعمل اس میں گرے آیا یہ وضو ٹھیک ہے کہ نہیں گل سمجھیا تو سنیں مسئلہ تو اچھا جی تو کیا جائز ہے وضو اس میں یا نہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کان الحوض 4 فی 4 فما دونہ اگر تو حوض 4 فی 4 ہے سمجھ آئیے 4 ہاتھ بائی 4 ہاتھ ہے یا اس سے کم ہے یا اس سے کم ہے تو یہ وضو جائز ہے یہ وضو ادھر دلیل سمجھے بڑی اوکھی ہے وجہ یہ ہے تھوڑا پانی ہوگا نا تھوڑا ٹویا تے پچھوں پانی پوے تے پانی گھوم کے تے جلدی نال باہر نکلدا ہے وڈا کھاڈا ہوے نا تے جڑا ہوندے او جڑا پیچھے پانی ہے نا بشک تجربہ کرو تھی کھڑا رہندا ہے مطلب یہ تجربہ ہے جی یہ تاں پتہ لگنا ہے جو کھاڈے ویکھے ہون تے ٹول چلدے ویکھے ہون پچھوں پانی پیندا ویکھیا ہوے تے تاں ہے جی چیز نہ ہوے تے کوئی سمجھ نہیں جی اچھا جی تو کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ مائع مستعمل نہیں ٹھہرتا اس کی مثل میں بلکہ چوپھیر گھومتا ہے پھر نکل جاتا ہے اتنا اگر ہو نا جگہ کتنی 4 ہاتھ بائی 4 ہاتھ یا اس سے کم تو پانی نکل جاتا ہے گھوم کر آگے نکل جاتا ہے لہذا مائع مستعمل یہاں کھڑا نہیں ہے ایک چلو بھرا جو اوپر گرا ہے دوسرا چلو بھرنے تک مائع مستعمل نے آگے چلا گیا بات سمجھیے ایک سیدھا نالا نار اندے وچ کھلوندا نہیں نا گل ایک چھوٹا حوض تے وچوں پانی پے رہا ہے تے اگوں نکل رہا ہے تے ظاہر اندے وچ پانی آنا ہے تک جانا ہے جی اے مطلب ہے جی اچھا جی وہ کھاڈے جڑے نے ایدی مثال سامنے رکھو جی تو لہذا فیکون کل جاری تو یہ جاری پانی کی مثل ہو گئے اب اس پر بیٹھ کر وضو کرے تو یہ وضو بالکل ٹھیک ہے کل سمجھیا کیونکہ جب دوبارہ چلو بھرے گا تو مائع مستعمل کا نہیں بھر رہا وہ نئے پانی کا ہے تو ٹھیک ہے جی حوض صغیر داخل ہو رہا ہے اس میں پانی ایک جانب سے اور نکل رہا ہے ایک جانب سے کیا جائز ہے وضو اس میں یا نہیں اگر ہے حوض 4 فی 4 کاٹے ٹولاں دے ڈی ہوندے نے بس وہ جو کم ہے اس سے گل سمجھیے تو جائز ہے وجہ کیا ہے
اس لیے کہ ظاہر یہ ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مائع مستعمل مائع مستعمل نہیں قرار پکڑتا قرار پکڑتا اس کی مثل میں، اس کی مثل کس کی یعنی اتنی جگہ ہو تو، بلکہ چکر لگاتا ہے اس کے جو پھر اس میں جو پھر نکل جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے بس ہو گیا مثل جاری کی۔ مثل حوض صغیر داخل ہو رہا ہے، اس میں پانی ایک جانب سے اور نکل رہا ہے دوسری جانب سے، اگر ہو حوض اربع فی اربع یا کم اس سے تو جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ مائع مستعمل نہیں قرار پکڑتا اس کی مثل اس کی میں، مثل میں، بلکہ گھومتا ہے اس کے جو پھر نکل جاتا ہے، بس ہو گیا پانی مثل جاری کے۔ حوض صغیر داخل ہو رہا ہے، اس میں پانی ایک جانب سے اور نکل رہا ہے دوسری جانب سے، اگر ہو حوض اربع فی اربع مسئلہ یہ ہے کہ کیا جائز ہے وضو اس میں یا نہیں، اتنے بہ کے وضو کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بس وہ جو کام ہے اس سے جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ مائع مستعمل نہیں قرار پکڑتا اس کی مثل میں، بلکہ گھومتا ہے اس کے جو پھر نکل جاتا ہے، بس ہو گیا پانی مثل سارا یہ دور و گھومنا اگے جی بین کان كان الحوض اكثر من ذلك اي من 4 في 4 لا لا يجوز. يجوز لان الماء المستعمل يستقر فيه فلا يكون كالجاري۔ کل جاری، اور اگر حوض اربع فی اربع سے بڑا ہے، 5 خمس فی خمس، 6 فی 6، 7 فی 7، 8 فی 8، بس سمجھیے جی۔ اور اگر حوض لیکن دا در دا سے کم ہے، دا در دا ہو تو پھر تو مستعمل ہوتا ہے نا، تو بات علیحدہ ہے جی۔ تو اگر وہ اکثر ہے حوض چاہے اربع فی اربع سے، تو اب اس میں وضو جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دلیل مشکل ہے، کیونکہ مائع مستعمل قرار پکڑتا ہے اس میں، لہذا نہ ہوگا یہ پانی مثل جاری کے، پس متقرر ہو جائے گا استعمال مائع مستعمل کا۔ گل سمجھیے، یہ ہوں جڑا نا مطلب ہے کہ ویکھیا وا نقشہ تاں کہ کھاڈا تھوڑا وڈا ہوئے نا، پچھوں پانی پی رہا ہے نا، تے جڑا ڈگدا ہے وہ اگے نکل رہا ہے، جڑا سائڈاں تے رکیا وہ پھسیا رہندا اوتھے، وہ نہیں اگا ٹردا جی۔ تو وہ ایک چونکہ وڈا ہے تے وہ گھمدا نہیں، وہ پیچھے کھڑا ہے، جڑا پیچھے کھڑا ہے وہ اوتھے کھڑا ہے۔ ان دا تجربہ یہ ہوندا ہے کہ تسی پچھلی سائڈ تے کوئی چیز سٹ کے ویکھو نا، تے کوئی پتا شتا اوتھے پھسیا رہندا ہے جی، سمجھ آندی بھی؟ لہذا اگر اوتھے وضو کیتا تے وہ مائع مستعمل جتھے ڈگا اوتھے کھڑا ہے تے مڑ کے اوندا تکرار ہو گیا، تو اس مائع مستعمل سے تو وضو ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ بات سمجھیے، ایشا بس ہے۔ اب چھوٹے حوض میں ٹھیک ہے، بڑے میں ٹھیک نہیں، اس لیے کہ یہاں وہ پانی نکل نہیں رہا جی، جو بڑا ہے جی۔ اور اگر ہو حوض اکثر اس سے یعنی اربع فی اربع سے، لیکن دا در دا سے کم، نہیں جائز۔ کیا مطلب نہیں جائز؟ اس میں وضو جائز، اندر وچ پانی پہ ڈگے بھی جائز نہیں، وہ وکھرا پانی کٹ کے پاویں 100 لوٹے پڑ کے 50 بندے 100 بندے وضو کرن کوئی عرض نہیں، اس لیے کہ مائع مستعمل ٹھہرتا ہے اس میں، بس نہ ہوگا مثل جاری کے، وہ سائڈ والا پانی اتھی پھسیا ہے، پیچھوں پہ رہے ہیں اگلا نکل رہا ہے، یہ جگہ نہیں ملتی پی جی۔ گل سمجھتی پی؟ ظاہر یہ رستہ ملنا ہے تو نکلنا ہے جی۔ پس متقرر ہو گیا استعمال مائع مستعمل کا، مائع مستعمل سے تو وضو نہیں ہوتا، منع کر۔ اور اگر ہو حوض بڑا اس سے تو نہیں جائز، اس لیے کہ مائع مستعمل قرار پکڑتا ہے اس میں، بس نہیں ہوگا پانی مثل جاری کے۔ اور اگر ہو حوض بڑا اس سے تو نہیں جائز، اس لیے کہ مائع مستعمل قرار پکڑتا ہے اس میں، پس نہیں ہوگا پانی مثل جاری کے، الا ان تودع فی موضع الدخول او فی موضع الخروج لانه جار۔ بس ہاں، اسی صورت میں جب حوض اربع فی اربع سے بڑا ہے،
جہاں سے پانی داخل ہو رہا ہے وہاں وضو کرے یا جہاں سے نکل رہا ہے وہاں وضو کرے تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہاں تو یقیناً جہاں داخل ہو رہا ہے جو چلو اٹھایا ہے جو اب پانی جو نیچے ہے وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، وہ آگے چلا گیا ہے، اور جہاں سے نکل رہا ہے جب چلو اٹھایا ہے تو جو نیچے گرا ہے تو اس کا دوسرا اٹھانے تک وہ آگے چلا گیا ہے۔ بات سمجھیے؟ تو دخول اور خروج کی جگہ سے اگر وضو کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ وضو کرے دخول کی جگہ میں یا خروج کی جگہ میں، لأنہ جارن، اس لیے کہ یہ جاری پانی ہے۔ ہاں جی، مگر یہ کہ وضو کرے دخول کی جگہ میں یا خروج کی جگہ میں، مگر یہ کہ وضو کرے دخول کی جگہ میں یا خروج کی جگہ میں۔ وَقَضَى عَيْنُ الْمَاءِ إِذَا كَانَ وَسْعُهَا خَمْسًا فِي خَمْسٍ وَكَانَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْهَا إِنْ كَانَ يَتَحَرَّكُ الْمَاءُ حَرْكَةً ظَاهِرَةً مِنْ جَانِبِهِ وَهُوَ يَسْتَعِينُ بِالْحَرْكَةِ يَجُوزُ۔ چلو دھیان کریں جی، یہ چشمے کا مسئلہ آ گیا۔ چشمے کا چشمہ زمین سے نکل رہا ہے، اس کے چاروں طرف پانی جمع ہے، اگر وہ دا در دا ہے وہ تو مائع کثیر ہے، اس کا تو حکم علیحدہ ہے، وہ تو نجس ہوتا ہی نہیں ہے، پانی تھوڑا ہے، دا در دا سے کم ہے۔ وقضا، اور اسی طرح پانی کا چشمہ جب کہ ہو وسعت اس کی یعنی اوپر سے چوڑائی خمس فی خمس، اور حالانکہ پانی نکل رہا ہے منہا اے من ینبوعہا، ینبوع جو تو پانی نکلتا ہے نا چشمہ انہوں کہتے ہیں جی، تو پانی اس کے ینبوع سے نکل رہا ہے۔ کل سمجھیے صورت یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ پانی کا چشمہ ہے کہ اس کی چوڑائی جو ہے اوپر سے وہ خمس فی خمس ہے، اور پانی نکل رہا ہے اس کے سوراخ سے، اوپر پانی نکل رہا ہے۔ اب اگر یہ صورت ہے کہ ان کانا یتحرک الماء، اگر حرکت کرتا ہے پانی حرکت ظاہرہ، من جانبہ اے من جانب الینبوع، نکلنے کی جانب سے وہ حرکت کرتا ہے، کل سمجھیا، اور وہ پانی مدد طلب کرتا ہے حرکت کے ساتھ نکلنے پر عین کے منفذ سے، تو جائز ہے وضو اس میں، اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ مائع مستعمل نہیں قرار پکڑتا، پانی کے اندفاع کی شدت کی وجہ سے اپنے نکلنے میں ینبوع سے، اگرچہ اویلم یکن الماء، اور اگر پانی اس حالت کے ساتھ نہیں ہے تو وضو جائز نہیں ہے اس چشمے میں۔ خمس فی خمس چشمہ ہے، اس سے پانی نکل رہا ہے اور پانی آگے جا رہا ہے، تو وہ جو جہاں سے نکل کر جاری ہے نا وہاں سے کوئی بندہ وضو کرے وہ تو مائع جاری ہے، یہ جہاں سے نکل رہا ہے اس جگہ بندہ بیٹھ کر وضو کرتا ہے، تو جب وہ وضو کرتا ہے نا تو جہاں سے وہ پانی نکلتا ہے وہ پانی واقعتاً حرکت کرتا ہے اور نظر آتا ہے کہ پانی اوپر نکل رہا ہے اور چل رہا ہے، تو پھر وضو جائز ہے۔ پھر کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ چونکہ وہ نکل رہا ہے اور وہ جوش مار رہا ہے، تو لہذا جو میں نے پانی نیچے گرایا ہے اس کے جوش مارنے کی وجہ سے چونکہ وہ چاروں طرف پھیلتا ہے، وہ گھوم کر باہر نکلتا ہے، لہذا مائع مستعمل آگے چلا گیا ہے۔ اور اگر اس طرح نہیں ہے، آہستہ آہستہ نکلتا ہے سوراخ سے، آہستہ آہستہ نکل رہا ہے، ذرا بہت آہستہ رفتار کے ساتھ، تو اب جو میں نے وضو کیا ہے تو وہ جو گرا ہے وہ نیچے وہی کھڑا ہے دوسرا چلو اٹھانے تک۔ جی بات سمجھیے کہ کوئی نہیں جی، اے مطلب ان دی مثال یہ نہ سمجھ آئے تو فوارا لے لو جی، بھی جے اگر فوارے دا پانی پاک ہوئے تو جی وہ بچی سارا کچھ کچوڑے رکھ دینے جی، مثلا فوارا نکل رہا ہے تو بعض آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، بعض تیز نے، جب پانی نکلتا ہے تو اتنا تیزی نال ہے کہ وہ پانی گھوم کے سارا اگے جا رہا ہے، تو ہوں تسی ایک پاس بہ کے وضو کرو وچ تے ٹھیک ہے، اس واسطے کو پانی اتنا تیز ہے جوش مار رہا ہے کہ وہ پانی نو چواں پاسے تک رہا ہے جڑا وچوں نکل رہا ہے، تو وہ لہذا جڑا پانی تک رہا ہے تو یہ دوسرا گھوم کے باہر جا رہا ہے۔ گل سمجھی جی،
یہ کوئی یہو جی گل نہیں بھی جڑی کوئی مشکل منطق سمجھ نہ آئے. یہ فوارے تسی خود ویکھ سکتے ہو جی. جس لے وچوں نکلدا ہے تو وہ پانی چواں پاسے زور دیندا ہے, اگوں چواں پاسے ڈکے, جس لے وچلا زور دیندا ہے تو چواں پاسے والا گھوم کے جڑا ٹر کے باہر جا رہا ہے جی. اور اگر اتنا نہیں بالکل آہستہ ہے تو پھر نہیں, پھر وہ یہ ویکھو جڑا تہاڈا دوجا چلو بھرنے تک جڑا مائع مستعمل ہے اوتھے ہی کھڑا ہے جی, تو لہذا تکرر ہو جائے گا کس کا, وہ وضو جائز نہیں ہے. گل سمجھی, مانا کرو. اور اسی طرح پانی کا چشمہ اگر ہو, جب کہ ہو چوڑائی اس کی 5 فی 5 اور پانی نکل رہا ہے اس سے, یعنی اس کے سوراخ سے, وہ جمبو جہاں سے وہ نکلتا ہے اس کو جمبو کہتے ہیں, سمجھے. تو ان کا نا اگر حرکت کرتا ہے پانی, حرکت ظاہرہ اے مراد ہے, اون تو حرکت ہونی خام خواہ ذرا ماسات ہے, لیکن حرکت سامنے نظر آوے کہ حرکت کیتی ہے. کس من جانب ہی, جمبو کی جانب سے. گل سمجھیے کہ پانی جو ہے نا وہ واقعہ تو حرکت کر رہے نظر آ رہے جی, زور مار رہے, تو لہذا ہن کیے بے واہ ہوا. اور وہ پانی مدد طلب کرتا ہے حرکت کے ساتھ نکلنے پر عین کے منفذ سے. کیا مطلب ہے, جتوں چشمے دا پانی اگر نکل رہا ہے نا, منفذ جہاں سے آگے نکل رہا ہے, کہ وہ جو چشمے سے نکل رہا ہے نا, اس نکلنے کی وجہ سے اگلا پانی جو ہے وہ خام خواہ آگے نکل رہا ہے جی. بات سمجھیے, پانی آگے چل رہا ہے. چشمہ ہے, چشمے سے پانی اتنا نکل رہا ہے کہ ایک جانب سے آگے پانی چل رہا ہے, تو لہذا اب آپ وضو کریں گے, جہاں سے نکل رہا ہے وہاں سے تو حرج کوئی نہیں ہے, باقی جانب سے اگر بیٹھ کر وضو کرے تو یہ وضو ٹھیک ہے, اس لیے کہ یہ پانی وہاں کھڑا نہیں ہے, وہ حرکت کر رہا ہے, لہذا یہ مستعمل آگے چلا گیا ہے, مستعمل آگے چلا گیا ہے. گل سمجھی جی. لہذا جائز ہے وضو اس میں, اس لیے کہ جزمی بات یہ ہے کہ مائع مستعمل نہیں ٹھہرا, مائع مستعمل نہیں ٹھہرا. کیوں؟ لشدت اندفاع الماء فی خروجہ من الجنبوع, بوجہ سخت ہونے پانی کے اندفاع کے اپنے نکلنے میں جنبو سے, چونکہ چشمے سے نکلنے میں وہ زور لگا رہے ہیں, تو لہذا اس کا دیکھنا پانی چاروں طرف ہے جہاں تھلوں نکل رہا ہے, آخر انہوں بھی جگہ چاہیے کہ نہیں, تو جگہ انہوں تائیں ملے گی جی سائڈ والا کسی پاسے نکلے گا, لہذا انہوں نے جب زور دیا ہے تو یہ پانی خام خواہ چلا ہے, تو جب چلا ہے تو مائع مستعمل ٹھہرا نہیں ہے جی. گل سمجھیے اے مقصد. تو وَإِلَّمْ يَكُنْ, اور اگر نہ ہو پانی اس حالت کے ساتھ, یعنی بالکل ایسا نکل رہا ہے, تو پھر وضو جائز نہیں, اس میں جائز نہیں ہے. اور لوٹا بھر کے یا ہاتھ دھو کے باہر وضو کا بک بھر کے پے کرو, وچ جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مستعمل کا تکرار وہی کھڑا ہوا ہے, اس میں تیزی نہیں ہے. ہاں جی. اور اسی طرح پانی کا چشمہ جبکہ ہو اس کی وسعت 5 فی 5 اور پانی نکل رہا ہے اس چشمے سے, اور پانی نکل رہا ہے اس کے جمبو سے. جمبو جڑا ہوندا منہ ہے بچوں, اگر حرکت کرے پانی حرکت ظاہرہ جمبو کی جانب سے, اور وہ پانی مدد طلب کرتا ہے حرکت کے ساتھ نکلنے پر عین کے منفذ سے, جمبو جتوں زمین چ نکل رہا ہے, منفذ جتوں باہر نکل رہا ہے گا جی ایک پاسے جی, تو جائز ہے وضو. اور اسی طرح اور اگر پانی اس طرح نہ ہو, وَإِلَّمْ يَكُنِ الْمَاءُ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ, نہیں جائز وضو اس چشمے میں. ہاں اور من کر. اور اسی طرح پانی کا چشمہ جبکہ ہو اس کی وسعت 5 فی 5 اور پانی نکل رہا ہے اپنے جمبو سے, اگر حرکت کرے پانی حرکت ظاہرہ جمبو کی جانب سے,
اور وہ پانی مدد طلب کرے حرکت کے ساتھ نکلنے پر تو جائز ہے وضو. وقال القاضی الامام فخر الدین ان هذا ان هذا التقدیر غیر لازم ان خرج ان خرج الماء المستعمل من من ساعة ساعته لكثرته وقوته يجوز الوضوء وإلا فلا وإلا فلا. قاضی امام فخر الدین جو کہ قاضی خان ہے، انہوں نے اس صورت میں یہ جو ابھی پڑھی ہے اور اس سے جو پہلی صورت پڑھی تھی جی کون سی، اوز صغیر والی، جی بات سمجھیے، جی جی یہ صورت واللاتی قبلہا، ان کا فتویٰ الاصح، اصح یہ ہے کہ بے شک یہ اندازہ نہیں لازم، کیونکہ پیچھے آپ نے دونوں جزیوں میں پڑھا ہے نا جی کہ اگر یہ صورت ہے تو پھر وضو جائز ہے، یہ ہے تو جائز نہیں، یہ اندازہ لازم لازم نہیں ہے. نہیں ہے. بعض اعتماد معنی پر ہے، معنی کا مطلب ہے حقیقت پر، پس نظر کی جائے گی اس میں. وہ کیا ہے؟ اس معنی کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نکلے مائع مستعمل، سمجھ آئیا، اے اولے ما خروج ہو، کہ معلوم ہو جائے مائع مستعمل کا نکلنا فوراً جی باوجہ پانی کی کثرت کے اور پانی کی قوت کے، تو وضو جائز ہے حوض میں، حوض صغیر میں جی اور چشمے میں. وَإِلَّا، اور اگر مائع مستعمل کا نکلنا معلوم نہیں تو فلا یجوز، وضو جائز نہیں ہے. جائز نہیں. خلاصہ اصل یہ ہے. جی تو کہتے ہیں اصل میں یہ جو مبتلا ہے نا، جی اس کی رائے پر یہ موقوف ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو پانی گرا ہے وضو کرتے ہوئے کہ دوسرا اٹھانے تک وہ پانی آگے چلا گیا ہے تو اب وضو جائز ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ پانی نہیں گیا تو جائز نہیں. جائز نہیں ہے. کل بے اصح یہ ہے کس میں، وہ حوض صغیر کے بارے میں بھی اور اور چشمے میں. پچھلے نہیں پڑھا مسئلہ حوض صغیر کا، جی کہ اگر وہ اربع فی اربع ہے تو وضو جائز ہے، اگر اس سے بڑا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. بڑے میں پانی رک جاتا ہے، جانب میں پانی رک جاتا ہے اور چھوٹے میں پانی گھوم کر نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں اصل میں ایک یہ جزی اور چشمے والے جزی، ان دونوں جزیوں میں جو اصح ہے نا وہ یہ ہے کیا، صاف یہ ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے. اطلاع کی رائے پر ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ بندے کو پتہ چل رہا ہے جی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مائع مستعمل نہیں ٹھہر نہیں رہا تو پھر وضو جائز ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ پانی وہی کھڑا ہے. وہی کھڑا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. کل سمجھیے واضح ہے گل ہے بالکل جی. تو ظاہر نظر آ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ پانی جی پانی جو ہے وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے جی. چلو جی. اور فرمایا ہے قاضی امام، سمجھا مولوی جی مسئلہ ہے، اور فرمایا قاضی امام فخر الدین نے، فرمایا ہے قاضی امام فخر الدین نے. یہ کون ہے؟ قاضی خان جو ہے، یہ قاضی خان جو ہے ان کو یہ امام فخر الدین ہے جی. اس صورت میں اور اس صورت میں اور اس صورت میں جو پہلے ہے اس سے، جی یہ دو نے نا، جی جی اور کیڑا ایک حوض صغیر علی جی جو اربع بے اربع ہے جی. اور حوض صغیر يدخل فی الماء من جانب ويخرج من جانب. سمجھ آئیے، ایک تے ایک ہے جڑا چشمے والا ہے جی. اس میں کیا فرمایا ہے؟ اصح یہ ہے کہ یہ اندازہ یہ نہیں لازم. کیڑا اندازہ کہ وہ اربع فی اربع ہونا یا یہ خمس فی خمس اوپر سے ہونا، یہ اندازہ لازم ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ اور محض اعتماد معنی پر ہے، بس نظر کی جائے اس میں. وہ معنی کیڑا اس دی وضاحت ہے. اگر نکلے مائع مستعمل من ساعته فوراً، یہ مطلب ہے من ساعته کہ فوراً مائع مستعمل نکل رہا ہے. کس طرح نکل رہا ہے؟ باوجہ پانی کی کثرت کے اور پانی کی قوت کے. چشمے کا پانی اتنا تیزی سے نکل رہا ہے یا وہ جو حوض صغیر میں پیچھے سے پانی آ رہا ہے وہ اتنا تیز ہے تو بھی پانی یہ رکتا نہیں، آگے جا رہا ہے، تو جائز ہے وضو حوض میں اور چشمے میں، وگرنہ نہیں.
یعنی اگر نہیں معلوم مائع مستعمل کا خروج تو فلا یجوز پس جائز نہیں حتیٰ کہ معلوم ہو جائے اس کا نکلنا بے لبسن اور غیر ہی تب وضو جائز ہوگا. ہاں بشارت. اور فرمایا ہے امام فخر الدین علیہ الرحمہ نے یہ بات کہ یہ اندازہ نہیں ہے لازم اور محض اعتماد معنی پر ہے، پس نظر کی جائے گی معنی میں. اگر نکل رہا ہے پانی مستحمل فوراً اپنی کثرت کی وجہ سے یا اپنی قوت کی وجہ سے تو جائز ہے وضو حوض میں اور چشمے میں، اور وگرنہ پس نہیں. اور فرمایا ہے امام فخر الدین علیہ الرحمہ نے یہ کون ہے؟ قاضی خان، جو فتاوی قاضی خان والے ہیں. یہ اندازہ نہیں ہے لازم اور محض اعتماد پھر اندازہ اربع فی اربع، خمس فی خمس جو بیان ہوئے یہ لازم نہیں ہے بلکہ اور محض اعتماد معنی پر ہے، پس نظر کی جائے گی معنی میں. اگر نکل رہا ہے پانی مستعمل یعنی اولے ما خروج ہو، معلوم ہے اس کا نکلنا فوراً اپنی کثرت کی وجہ سے یا اپنی قوت کی وجہ سے تو نجات کونی گا اپنی کثرت کی وجہ سے اور اپنی قوت کی کٹھے بڑھے جائے اپنی کثرت کی وجہ سے اور قوت کی وجہ سے تو جائز ہے وضو حوض میں اور چشمے میں، اور وگرنہ پس نہیں. التوضؤ بالثلج اذا كان ذائبا بحيث يتقاطر على العضو يجوز ولا يتيمم لأنه ماء مطلق لأنه ماء مطلق ولا يتيمم إذا قدر على استعماله كذلك وإن لم يكن ذائبا ولم يتقاطر على العضو عند دلكه يتيمم لا يجزئ امراره على العضو من غير. مسئلہ یہ ہے کہ برف کے ساتھ وضو کرنا ہے. اس نے ڈیلا اٹھایا تو اس کو اپنے منہ پر ملنا شروع کر دیا جی. تو اگر وہ برف پگھلتی ہے بائیں طور کے عضو سے قطرے بن کر نیچے گرتے ہیں تو یہ وضو جائز ہے. یہ وضو اس لیے کہ یہ مائع مطلق ہے، جمع پانی ہے نا، تو اوپر سے وہ غسل بھی ہو گیا اور وہ قطرے بھی نیچے گر رہے ہیں، لہذا یہ وضو جائز ہے. لہذا ایسی اگر برف موجود ہے جو قطرے بن کر نیچے گر سکتی ہے تو اس اور استعمال پر قدرت بھی ہے کہ نہیں بھی برف نال وضو کرا کے تے بعد وچ ہسپتال بھیج دینا ہے. شرط کہ اذا قدر علی استعمال ہی، کہ اتنی قدرت بھی ہے کہ وہ یعنی اتنی صحت ہے کہ اس کو استعمال کر سکتا ہے. کل سمجھیا؟ اے مطلب ہے جی. اب برفانی بندے بھی تو ہوندے نا یار، جی برفانی رچ ہوندے نے جی، چلو جی مثال کرو اس علاقے دے بندے کو طاقت ہونے تو یہ تیمم نہیں کر سکتا بلکہ کیا کرے؟ برف کے ساتھ وضو کرے. وَإِلَّا، اور اگر برف پگھلنے والی نہیں اور عضو پر قطرے بن کر نہیں گرتی جب ملتے ہیں، اگر برف کو عضو پر ملیں تو وہ قطرے بن کے تو یا تیمم کرے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس خشک برف کو عضو پر گزارنا بغیر قطروں کے وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ لأنہ لیس بمائن، یہ پانی کے حکم میں نہیں ہے. گل سمجھیا؟ باقی وہ حکم البرد والجمد کا حکم الثلج، ایک برد جمد ثلج مختلف نام نے برفاں دے جیے تے سارے کو جنے، مطلب اگر وہ قطرے بن کے تے پھر ٹھیک ہے. نہیں جی جی مری برف پی نا خشک جی ہوں بیٹھے وہ کپڑے گلے شلے کونی ہوں جی. چلو جی گل سمجھی؟ اے مطلب اور چلو جی وضو کرنا برف کے ساتھ جب کہ ہو پگھلنے والی ذائبن، اس حیثیت کے ساتھ کہ قطرے بنے عضو پر، یعنی عضو نہ لگ کے قطرے بن کے تھلے گرے. سمجھائی یا پامیں دو قطرے گرن پچ پڑا جائے جنہیں کافی ہے جی تو جائز ہے. یعنی یہ وضو ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ مائع مطلق ہے اور نہ تیمم کرے. یہ نہ شرط ہے جب کہ قادر ہو اس برف کے استعمال پر اس طرح، تو جے انہیں جم جانا ہے تو پھر نہیں جی بھائی لا وگرنا. کیا مطلب؟
یعنی اگر نہیں ہے پگھلنے والی اور نہیں قطرے بنتی عضو پر ملنے کے وقت برف ملو تو قطرے نہیں بنتی تو تیمم کرے. کیا مطلب؟ یعنی نہیں جائز مولوی توقیر کو برف کا گزارنا عضو پر بغیر قطروں کے، کیونکہ یہ پانی نہیں ہے. یہ پانی ہوتا تو قطرے بنتے، قطرے نہیں بن رہے لہذا یہ پانی نہیں ہے. چلو جی. برد جمد سلج سب کا ایک ہی حکم ہے، مختلف قسم کی برف آندے نہ دے. جی وضو کرنا برف کے ساتھ جبکہ ہو پگھلنے والی اس حیثیت کے ساتھ کہ قطرے بن کر گرے تو جائز ہے وضو اور نہ تیمم کرے جبکہ قدرت رکھتا ہو اس کے استعمال پر، اور وگرنہ تیمم کرے. وضو کرنا برف کے ساتھ جبکہ ہو برف پگھلنے والی اس حیثیت کے ساتھ کہ قطرے بن کر گرے تو جائز ہے وضو اور نہ تیمم کرے، اور وگرنہ کیا مطلب اگر وہ پگھلتی نہیں قطرے نہیں بنتی تو کیا کرے؟ تیمم.